اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو لیے چلوں گا لالہ مسا کی طرف۔ جی ہاں، لالہ مسا سروس روڈ کی سیر آپ کو کروائیں گے، اور اس میں جو مناظر آپ کو دیکھنے والے ہیں وہ ذرا ضرور آپ دیکھیں، ان پہ غور بھی کریں اور اس کا مشاہدہ بھی کریں۔ شہروں میں سروس روڈ جو ہے وہ اس لیے بنائی جاتی ہے کہ جی ٹی روڈ سے اس کا بوجھ کم ہو، اور جو لوگ شہر کے اندر آنے والے جانے والے ہیں وہ سروس روڈ کا استعمال کریں تاکہ جی ٹی روڈ پہ رش کم ہو جائے۔ لیکن ہمارا ملک جو ہے اس کا باوا آدم ہی نرالا ہے۔ ہمارے ہاں سروس روڈیں اس لیے بنائی جاتی ہیں کہ اس کو میونسپل کمیٹیاں جو ہیں وہ ٹھیکے پر دے دیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لالہ مسا سروس روڈ کے مناظر ہیں، جہاں پر آپ سائیڈوں پر آپ کو دیکھ سکتے ہیں رکشے والے ہیں، رکشہ سٹینڈ بن چکے ہیں، ریڑھیوں والے ہیں۔ اسی طرح آگے آپ دیکھیں گے کہ ہائی ایسوں کا اڈا وغیرہ بھی جو اسی کے اوپر قائم ہے، اور اسی کے اوپر دکانیں بھی لگی ہوئی ہیں۔ اب یہ شہر جو سروس روڈ بنایا گیا کہ عوام کی سہولت کے لیے، یہ عوام کے لیے وبال جان بن چکا ہے۔ وبال جان اس لیے بن چکا ہے کہ رکشوں کی اس قدر بیمار ہے کہ یہاں سے پیدل گزرنا بہت ہی ناممکن ہے۔ یہ مناظر آپ کے سامنے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پر موٹر سائیکل والے، رکشے والے بھی ہیں، پیدل گزرنے والے بھی ہیں، لیکن یہاں کہانی کچھ اور نظر آتی ہے کہ یہ سروس روڈ جو ہے عوام کا پیسہ لگا کر بنایا جاتا ہے اور عوام کی سہولت کے لیے بنایا جاتا ہے، لیکن یہاں پر جو کہانی یا مناظر ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ میونسپل کمیٹیوں کے لیے کمائی کا ایک ذریعہ بن چکا ہے، اور میونسپل کمیٹیاں ڈیلی کی بنیاد پر ان رکشہ والوں سے، ریڑھی والوں سے، ان ڈھابے والوں سے، چھابے والوں سے پیسے وصول کرتی ہیں، اور وہ آمدنی کدھر جاتی ہے، کن پہ خرچ ہوتی ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں۔ پھر اگلی بات کہ انہی کے خلاف آپریشن بھی کیا جاتا ہے کہ یہ تجاوزات ہیں، تجاوزات کرائم کرانے والے بھی میونسپل کمیٹیاں ہیں، اور تجاوزات کے خلاف آپریشن کرنے والی بھی میونسپل کمیٹیاں ہی ہیں۔ اب دیکھیں کہ ایک طرف ان کو بٹھایا جاتا ہے، جی آپ یہاں پر بیٹھ جائیں، اور دوسری طرف انہی کے خلاف آپریشن کیا جاتا ہے جب صاحب جو ہیں وہ اپنے بھرپور جوبن پہ ہوتے ہیں، تو انہی ریڑھی والوں کو، انہی ڈھابے والوں کو، انہی ٹھابے والوں کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، اور اکثر کا تو سامان بھی صاحبان اپنا مال مفت دل بے رحم کی طرح قبضہ میں لے کر چلے جاتے ہیں۔ کسی بھی شہر کی خوبصورتی میں یہ سروس روڈز ہیں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں، لیکن یہاں کچھ باتیں جو وہ سوچنے والی ہیں۔ اب یہ پتہ نہیں بوجہ میونسپل کمیٹی کی آمدن اس کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، جب بوجہ ووٹ اس کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ لالہ مسا شہر ایک تاریخی شہر ہے، اور اگر آپ کے علم میں ہو، آپ کو اس چیز کا علم ہو، آپ جانتے ہو، تو یہ لالہ مسا شہر جو ہے یہ ہر دور میں یہاں سے ایم این اے اور ایم پی اے منتخب رہا ہے، حکومت کوئی بھی ہو، ایک ایم این اے اور مقامی ایک ایم پی اے لازمی رہتا ہے۔ وہ یہی بات ختم یہاں پر ہی نہیں ہوتی، بلکہ یہاں سے وزیر اور مشیر بھی ایم این اے رہے ہیں، یعنی حکومتی اقتدار جو رہا ہے اس میں ان کو ذمہ داریاں بھی ملی ہیں، لیکن ان ذمہ داریوں کے باوجود آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سروس روڈز کی حالت کیا ہے۔ یہ دونوں طرف کے مناظر ہیں۔ ابھی جو مناظر آپ کے سامنے ہے، جب آپ لالہ مسا سے گجرات کی طرف ٹریول کریں تو یہ وہ روڈ ہے، سروس روڈ، جو لالہ مسا سے گجرات کی طرف ٹریول کرتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ نے اس کے مناظر دیکھے۔ ابھی جو دوسرے مناظر آپ دیکھیں گے وہ مناظر وہ ہیں جب ہم گجرات سے لالہ مسا یعنی کھانے کی طرف سفر کرتے ہیں۔ یہ سامنے آپ کو سبزی منڈی نظر آئے گی، سبزی منڈی کی طرف ہی دیکھیں گے اگر آپ تو دیکھیں سبزی منڈی والوں نے بھی ریڑیاں باقی سارا سامان جو ہے وہ روڈ کے اوپر ہی رکھا ہوا ہے، اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے، اور یہ سارا مست موج ہیں۔ اور یہاں تک کہ یہ سبزی منڈی کی آدھی ریڑیاں جو جی ٹی روڈ کے اوپر بھی ہیں، اور یہاں پر یہ بھی ہوتا ہے کہ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ جی ٹی روڈ کے اوپر تو صاحبان موٹر وے جو ہیں وہ گاڑی بھی کھڑی نہیں کرنے دیتے، بلکہ فوری طور پر چلان کر دیتے ہیں۔ لیکن یہاں تو بس بات وہی ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یعنی ڈنڈے والے تکڑے ہیں، پیسے والے تکڑے ہیں،
نوٹ دکھاؤ تے کم چلاؤ، اس ملک کا یہ المیہ ہے۔ اور یہ دیکھیں سروس روڈ جو اس کے مناظر ہیں، یہ سروس روڈ جگہ جگہ سے ایک تو کھنڈرات کے مناظر پیش کر رہی ہے، اور دوسرا یہاں پر پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ دونوں اطراف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر پارکنگ بھی بنی ہوئی ہے، یعنی گاڑیوں کو بھی یہیں پر پارک کیا گیا ہے، گندگی کے ڈھیر بھی یہاں پر موجود ہیں، اور یہاں پر سروس سٹینڈ یعنی بس سٹینڈ بھی بنے ہوئے ہیں، رکشہ سٹینڈ بھی بنے ہوئے ہیں، گاڑیوں کے سٹینڈ جو ہیں آئی ایس کے، چھوٹی دیگر گاڑیوں کے، وہ بھی سٹینڈ یہاں پر بنے ہوئے ہیں۔ لیکن عوام کی سہولت تو اس پہ کچھ نہیں ہے۔ جو بوجھ جی ٹی روڈ سے اتارنا تھا وہ بوجھ تو جی ٹی روڈ پہ قائم ہے، بلکہ ڈبل ہوتا چلا جا رہا ہے کہ یہاں پر یہ لوگ سروس روڈ پر آ گئے ہیں، تو سروس روڈ پہ تو چلنا بڑا مشکل ہو رہا ہے، اور وہی لوگ جو سروس روڈ پہ چلنا چاہتے ہیں وہ اس کو چھوڑ کر جی ٹی روڈ کی طرف جاتے ہیں۔ اس کی وجہ ایک تو اس کے اوپر یہ ناجائز تو خیر نہیں کہہ سکتے، جائز ہی کہیں گے، کیوں ناجائز اس لیے ہو کہ انہوں نے اگر خود لگائے ہو، جائز کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ میونسپل کمیٹیوں کی ملی بھگت سے یہ سارے کام ہوتے ہیں، اور انہی کے زیر سایہ یہ سارے کام ہو رہے ہیں۔ تو یہ سارے جب جی ٹی روڈ والے سروس روڈ کے اوپر آ جائیں گے تو جی ٹی روڈ سروس روڈ پہ کون چلے گا؟ یہاں پہ تو سروس روڈ پہ چلنے کی جگہ نہیں ہے، اور پھر سروس روڈ کی حالت اس طرح کی ہے کہ یہاں پر کھنڈرات ہیں، یہ کھنڈر کے مناظر پیش کر رہے ہیں، اور یہ سارا بوجھ پھر دوبارہ جی ٹی روڈ پہ چلا گیا۔ اب یہاں بات ہو رہی تھی کہ یہاں پر وزیر بھی رہے ہیں، مشیر بھی رہے ہیں، اقتدار میں رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ لالہ مسا کے لیے آج تک کسی نے کچھ نہیں کیا۔ حاجی اصغر مرحوم اور منظور شاہ مرحوم کے بعد لالہ مسا کے لیے شاید ہی کسی نے کچھ کیا ہو جہاں ہمیں کچھ ہوتا نظر آیا ہو۔ ہاں اتنا ضرور ہوا ہے کہ اکھاڑ پہ چھاڑ کر دی گئی ہے، لیکن اس کو مرمت نہیں کیا گیا۔ اس کی آپ مین مثال آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جی ٹی روڈ ابھی تک دوبارہ سے تعمیر نہیں ہو سکتا، وہیں کھڈے وہی اسی طرح کٹ ہیں کہ بڑا خطرناک سا ماحول بنا ہوا ہے، اور اسی طرح یہ سروس روڈ کے مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بھی اسی طرح یہ خطرناک منظر پیش کیا گیا ہے، منظر نظر آ رہا ہے آپ کو۔ اور سب سے بڑا المیہ ہمارا یہ ہے کہ پہلے تو ہم یہ نئی چیزیں دیکھتے تھے کہ اگر شہر کا ایم این اے وہ چاہے کاف لیگ تک کا ہو یا نون لیگ کا ہو یا پیپلز پارٹی کا ہو تو یا پی ٹی آئی کا ہو، وہ سب کام مشترکہ ہوتا تھا، یعنی وہ شہر کو اپنے شہر سمجھتے تھے، اس میں وہ تفریق نہیں کرتے تھے کہ یہ علاقہ پیپلز پارٹی کا ہے، یہ علاقہ نون لیگ کا ہے، یہ علاقہ کاف لیگ کا ہے، تو یہاں پر ہم نے کام نہیں کروانا، یہاں پر ہم نے کام کروانا ہے۔ یعنی جو میرا علاقہ ہے یا جس نے مجھے ووٹ دیا میں اس کے لیے کام کرواؤں گا، اور جس نے مجھے ووٹ نہیں دیا میں اس کے لیے کام نہیں کرواؤں گا۔ بلکہ وہ دونوں منظور شاہ مرحوم اور حاجی اصغر مرحوم جو ہیں وہ لالہ مسا کی تعمیر و ترقی کے لیے کام کرتے رہے ہیں، اور بلا تفریق کام انہوں نے کیے ہیں۔ لیکن اس کے بعد سے یہ لوگ جتنے بھی اس کے بعد آئے ہیں یہ اپنے علاقے کو سنوارنے کی طرف لگے، یعنی کہ جس جگہ سے ان کو ووٹ ملے صرف اسی جگہ کام ہوگا، جس جگہ سے ان کو ووٹ نہیں ملا اس کی جگہ کام نہیں ہوگا، اور یہ وارثان لالہ مسا ہے۔ جب یہ لوگ اپنی تقریروں میں اپنے جلسوں میں یہ ذکر کرتے ہیں کہ ہاں جی لالہ مسا شہر شاڈا، ہاں جی واقعی جناب لالہ مسا شہر تو آپ کی ہے، لیکن اس کی خوبصورتی کہاں پر گئی ہے؟ آپ اقتدار میں رہے ہیں، آپ کے پاس وزارتیں رہی ہیں، آپ کے پاس مشارتیں رہی ہیں، یہاں تک کہ آپ کے پاس ضلعی اور تحصیل کی ذمہ داریاں بھی آپ کے پاس رہی ہیں، لیکن لالہ مسا کی جو صفائی ہے اس کو نظر نہیں آتی ہمیں کہیں پر بھی۔ لالہ مسا ہمیں وہ چمک دمک نظر نہیں آتی۔ یہ لالہ مسا شہر ایک ماڈل شہر ہونا چاہیے تھا، وہ ماڈل نہیں بلکہ تو غیر ماڈل شہری بن چکا ہے، اور یہ ہر طرف یہی مار جو پڑی ہوئی ہے۔ یہ سروس روڈ کو ہر ایک نے اپنی جاگیر سمجھا ہوا ہے، چاہے کوئی ہاسپٹل والا ہے، چاہے کوئی پلازے والا ہے، چاہے کوئی سبزی والا ہے، چاہے کوئی ٹھیلے والا ہے، اور یہ مارکیٹ جو اپنی جاگیر سمجھنا، اس میں مین کردار جو ہے یہ میونسپل کمیٹیوں کا ہے، اے سی صاحبان اور ڈی سی صاحبان کا ہے، جو ذمہ دار ہیں اس کو اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کر رہے، عملی طور پر اس کو اپنا اس پہ عمل درآمد نہیں کروا رہے، اور یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے لالہ مسا کے شہریوں کے لیے بھی، لالہ مسا کے تاجروں کے لیے بھی، اور کہ ان کے سیاستدان جن کو وہ ووٹ دیتے ہیں، جن کو وہ منتخب کرتے ہیں اس کی تعمیر و ترقی کے لیے، آج تک وہ اپنی ہی جنگ لڑ رہے ہیں۔ لالہ مسا کی تعمیر و ترقی جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، بلکہ ہے ہی کوئی نہیں۔ تنزلی ضرور ہے لیکن ترقی ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہی۔ جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، کھڈے پڑے ہوئے ہیں، سروس روڈ کے اوپر لوگوں نے قبضے کیے ہوئے ہیں، جی ٹی روڈ کی حالت اللہ فی الایمان ہے، یعنی کہ الایمان ہی ہے اس کی حالت جی ٹی روڈ کی، اللہ ہی بچائے۔ کسی حادثات کا ہونا معمول بن چکا ہے، انڈر پاس جو تھا وہ بھی سیاست کی نظر ہو گیا، وہ بھی نہ بن سکا، جی ٹی سروس روڈ کا بھی اللہ حافظ ہے، سیوریج کا بھی اللہ حافظ ہے۔ تو یہ ہمارے جو ووٹر صاحبان ہیں، ہمارے جو عوام ہے، اس کو یہ سوچنا ہوگا، اس کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ہاں لالہ مسا کی
تعمیر و ترقی ضروری ہے یا ان کے ووٹ ضروری ہیں؟ بات صرف اتنی سی ہے کہ ہمیں جاگنا ہے، ہمیں شعور کی طرف واپس آنا ہے، ہمیں سونا نہیں ہے، میرا کی سیاست سے نکلنا ہے، ہمارا کی سیاست کے اندر آپ کو آنا ہے کہ لالہ مسا ہمارا ہے۔ اس میں کسی پارٹی کا کوئی ذکر نہیں ہے، نہ ہی کسی پارٹی کی جاگیر ہے، یہ عوام کا ہے، اور عوام کی تعمیر و ترقی اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گا کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔